فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، محرم الحرام کی آج 11 تاریخ ہے۔ نواسۂ رسول جگر گوشائے بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جتنے ہی جان نثار ساتھی، آپ کے عزیز، آپ کے مریدین، جنہوں نے کربلا کی سرزمین میں اپنے ایمان کے ساتھ وفا کی ہے اور جنہوں نے بے وفائی کی ہے ان کے نام تک مٹ گئے، ان کے چرچے ختم ہو گئے، اور جنہوں نے حضور کے نواسے کے ساتھ محبت کی ہے، ساتھ دیا ہے، چاہے ایک وقت میں وہ فوج شام کے اندر کھڑے تھے، اس فوج شام کو الوداع کرتے ہوئے امام علی مقام کے لشکر کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنا مقدر چمکا اور وہ جنتی ہو گئے۔ یہ فیصلے ہوتے ہیں، انسان کبھی جلدی کے اندر فیصلہ کرتا ہے، کبھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا میرے لیے رزلٹ کیا ہوگا، بعد میں نتیجہ کیا نکلے گا۔ اللہ ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو گفتگو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسۂ رسول کی شہادت
آپ کی بہادری، آپ کی جرت، آپ کی شجاعت، جو حضور نے آپ کی تیاری کروائی، آپ کے والد گرامی سیدنا حضرت علی شیر خدا نے تیاری کرائی، آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو قرآن پڑھ پڑھ کے دودھ پلا کے تیاری کرائی، کربلا کی سرزمین میں پھر یہ ثابت قدم ہو کے دکھایا ہے دنیا کو۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا، یہ سورۃ آل عمران ہے، پارہ نمبر یہ 4 ہے، آیت نمبر 169 اور 170 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ 2 آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کا ذکر فرمایا جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جائیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، کوئی اپنے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر ہمارا پاکستانی فوجی جب اپنی جان کا نذرانہ اپنے ملک کے لیے پیش کرتا ہے تو اس کی جو لاش ہوتی ہے اسے قومی پرچم کے اندر اسے لپیٹا جاتا ہے، اور بعض اوقات اسے توپوں کی سلامیاں دی جاتی ہیں، اور فوج کے نوجوان آ کے اسے سلوٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ نوجوان ہے، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ مسلمان ہے جس نے اپنے ملک کا دفاع کیا ہے، جان کی پرواہ نہیں کی، ملک کا دفاع کیا ہے۔ تو جو اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور پھر بعض اوقات فضیلت ملتی ہے یہاں دنیا کے اندر آ کے۔ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ میرے بھائی، شہادت حسین کی فضیلت وہ فضیلت نہیں، یہ تو خود فضیلت والے ہیں، یہ تو خود فضیلت والے ہیں۔ ابھی آپ کی عمر 6 اور 7 سال کی ہے، حضرت امام حسن آپ 7 سال کے ہیں، حسین 6 سال کے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ ابھی اللہ کا فرشتہ آیا میرے پاس، اس نے آ کے کہا ہے کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، آپ کے یہ دونوں نواسے الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو بتائیں، ابھی نماز ان کے اوپر فرض نہیں ہوئی، ابھی شریعت کے قوانین ان کے اوپر فرض نہیں ہوئے، یہ فضیلت تو پہلے لے کر آ رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے، جس وقت ان دونوں نواسوں کی ولادت ہوتی ہے اور ان کانوں کے اندر آواز کس کی پڑتی ہے اور پہلی خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ حضور کا لعاب دہن مبارک ہے۔ حضرت حسن کو بھی حضور کی پہلی خوراک ملتی ہے، اور حضرت امام حسین کو بھی پہلی خوراک حضور کا لعاب دہن ملتا ہے۔ تو وہ خود ہم کہتے ہیں کسی کا کوئی پیشوا ہو، رہنما ہو، پیر ہو، مرشد ہو، بعض اوقات جنازے جہاں دنیا کے اندر لوگوں کا وصال ہوتا ہے، اعلان یہ ہوتا ہے کہ اس کا جنازہ ان کے پیر و مرشد ادا فرمائیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کا تعلق ان کے ساتھ بڑا گہرا تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اور بعض اوقات بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں باپ کی یہ عقیدت ہوتی ہے کہ اس کی جو پہلی خوراک ہے، ہم یا مسجد کے خطیب سے یا مسجد کے امام سے جو اپنے پیر و مرشد کی خوراک ان کے لعاب منہ کے اندر ڈالیں گے۔
تو ذرا اندازہ لگائیں، امام حسن امام حسین جب اس دنیا میں تشریف لائے، اذان بھی اللہ کے نبی سنا رہے ہیں، اقامت بھی اللہ کے نبی سنا رہے ہیں، پہلی خوراک بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لعاب کے اندر ڈال رہے ہیں، تو پھر یہ شہادت کو ناز ہے امام حسین کی شہادت پر۔ ہم ناز کرتے ہیں کہ ہم ان کی فضیلت، اس شہادت کو ناز ہے، اس دین کو ناز ہے کہ امام حسین کے حصے کے اندر مجھے بھی حصہ مل چکا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، فرمایا لوگوں گمان نہیں کرنا، ولا یہ قرآن ہے، آیت نمبر میں نے پہلے بتائی، سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 169، یہ پہلی الفاظ ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا لوگوں گمان نہیں کرنا جو اللہ کے رستے کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں، امواتا، فرمایا وہ کبھی مردہ انہیں گمان نہ کرنا، فی سبیل اللہ، یہ کس کے لیے؟ یہ آیت اتری شہدائے احد کے لیے، جو احد کے اندر حضور کے صحابہ شہید ہوئے، یہ ان کے حق میں یہ آیت اتری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نیکوں کی روحیں ہیں، جو نیک بندے ہیں، جنت کی اندر پہنچ کر یہ اکٹھے ہوتے ہیں، جنت کے اندر پہنچ کر یہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو فرمایا شہدائے احد کی روحیں اکٹھی ہو کر جنت کے اندر بیٹھی ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تو نے ہمیں یہ انعام دے کر جنت کے اندر ہم اکٹھے ہو گئے۔ آگے اللہ پاک نے اس قرآن کا حکم تا قیامت تک کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صرف شہدائے احد کے لیے خاص ہے یا دین کے راستے کے اندر جو بھی شہید ہو جائے اس کے لیے خاص ہے؟ تو اللہ پاک کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دین کے راستے میں جو بھی میرا امتی شہید ہوگا اس کے لیے یہ خاص ہے، فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے کے اندر اللہ کے دین کی خاطر وہ قتل ہو جائیں، فرمایا انہیں یہ مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس۔ کہاں زندہ ہے؟ رب کے پاس۔ فرمایا یرزقون، انہیں اللہ رزق بھی دیتا ہے، یہ اکیلے نہیں ہاں کہ وہ یہاں دنیا سے چلے گئے، ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، نواسہ رسول شہداء کربلا کی سرزمین میں جو 72 تن اللہ کے راستے کے اندر قربان کیے ہیں، اس شہادت کو، اس دین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نواسے کے اوپر ناز ہے، اور وہاں 22,000 یہ ایک تاریخ کے اندر آتا ہے کہ یزیدی لشکر سامنے کھڑا ہے، ادھر کتنے ہیں؟ 72 ہیں، اور ایک روایت کے اندر آیا کہ 71,000 ان شامیوں کی فوج ہے، اور یہاں 72 افراد اکیلے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں، ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، ان کے ساتھ بیمار حضرت زین العابدین بھی ہیں، خواتین بچیاں ان کے پاس ہیں۔ اگر یہاں سے مکہ سے جنگ کرنے کے لیے جاتے تو ایک لشکر جرار اپنے ساتھ لے کر جاتے اور اسلحہ ساتھ لے کر جاتے۔ یہ تو وہ کوفی وہ چٹھیاں لکھ لکھ کر، اگر امام حسین آپ نہ آئے، اور یہ یاد رکھیں اس یزید کے خلاف امام حسین کیوں اٹھے؟ اس یزید نے جتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جج صحابہ عہدوں پر تھے انہیں ہٹایا۔ بخاری کی حدیث ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 60 ہجری کے اندر ایک ایسی حکومت آئے گی جو لونڈے ہوں گے، جو منڈے ہوں گے، جو لڑکے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں
باری تعالیٰ مجھے 60 ہجری کی میں پناہ چاہتا ہوں، اس سے پہلے مجھے اٹھا لینا، اور وہ حکومت، وہ نوجوان، وہ لڑکے جو بدمعاش ہمارے سروں کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی دعا کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ 60 ہجری سے پہلے سیدنا حضرت ابو ہریرہ کا وصال ہو گیا۔ اب یہاں سے مکہ سے آپ روانہ ہوئے، آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، چچا زاد بھائی ہیں، کہ آپ جائیں، ان کے بار بار یہ خط آ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ مخلص ہیں، یہ میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو جس وقت مسلم بن عقیل وہاں کوفے کے اندر پہنچتے ہیں، میرے بھائی، ایک روایت کے اندر آیا 40,000 لوگ امام مسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں، اور مسجد کوفہ کے اندر وہ اس امام مسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر کو جس وقت معزول کیا گیا، یہ گورنر ہیں کوفہ کے، اور عبید اللہ ابن زیاد آیا، اور اس نے آ کے پھر اعلان کیا، جس نے بھی امام حسین کا، اہل بیت کا ساتھ دیا اور وہ آدمی بچ نہیں سکتا، تو ایک وقت نماز کے اندر 40,000 مسلم بن عقیل کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جس وقت امام سلام پھیرتا ہے تو ایک شخص بھی نظر نہیں آتا۔ انہوں نے اتنی یہ بے وفائی کی، حضرت امام مسلم نے وہ خط لکھ دیا کہ یہاں کے جو حالات ہیں وہ بڑے کارساز ہیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، آپ کو چاہنے والے ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ تو حضرت امام حسین وہاں سے روانہ ہوئے، اور جس وقت یہاں نعمان بن بشیر کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا، وہاں پھر خبر راستے کے اندر ہوئی، حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی ساتھ ہیں، اور جس وقت انہوں نے یہ خبر سنی کہ ہمارے بھائی کو شہید کر دیا گیا، تو وہ کہنے لگے، حسین اگر آپ واپس جانا چاہیں تو جائیں، لیکن ہم اپنے بھائی کا خون کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، امام تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے بھائی، جس وقت کوفے کی سرزمین میں آئے، 10 محرم کو آپ کی شہادت کا دن ہے، 1 محرم کو آپ نے آ کے خیمے لگائے۔ حضرت علی شیر خدا کے بارے میں آیا، جس وقت جنگ صفین پر آپ تشریف لے گئے، یہ امیر المومنین ہیں حضرت علی شیر خدا، اسی سرزمین سے آپ گزرے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ کربلا اس کا نام ہے۔ آپ نے اپنے اس عصا کے ساتھ نشان لگائے، فرمایا، یہاں میرے آل کے یہاں خیمے لگیں گے، یہاں ان کی سواریاں باندھی جائیں گی، یہاں میرے بیٹوں کو ذبح کیا جائے گا، نشان لگا دیے۔ اور یہ قرآن کے اندر آپ پڑھیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں نے جن کے اوپر انعام کیا ہے وہ 4 لوگ ہیں۔ فرمایا، پہلے وہ کہ جن کو میں نے نبوت عطا کی ہے، یہ انعام ہے اللہ کا سب سے بڑا انعام۔ اور فرمایا دوسرا انعام وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ صدیقین، جن کو میں نے یہ صداقت کا انعام دیا ہے، وہ شہداء، اور تیسرا انعام اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کے رستے کے اندر شہید ہو جائے، یہ انعام ہے۔ تو کیا کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے انعام ملے؟ میں انعام لینا نہیں چاہتا، یہ انعام تھا شہادت کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے کے اندر آیا۔ اب امام علی مقام 1 محرم کو جا کے خیمے لگا دیے، اور جس وقت 7 محرم ہے، 7 محرم کو ان لوگوں نے پانی بند کر دیا، اور ایک نام آتا ہے اس شامی لشکر کا جو سربراہ تھا، جسے آرمی چیف کہتے ہیں، عمر بن سعد۔ عمر بن سعد کے ساتھ امام علی مقام کے مذاکرات ہوئے، اور کہا کہ ہم خود نہیں آئے، وہاں اس لشکر کے اندر وہ لوگ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ فلاں کے نام کا یہ خط ہے، وہ اس فوج کے اندر بیٹھا ہے، یہ خط آپ کا ہے، آپ نے ہمیں بلایا ہے، یہ خط آپ کا ہے، آپ نے ہمیں بلایا ہے۔ آپ نے عمر صاحب سے کہا، ہم خود نہیں آئے، انہوں نے ہمیں بلایا ہے۔
امر سعد نے خود بھی کہا امام حسین جنہوں نے آپ کو بلایا ہے اور ان کے دل آپ کے ساتھ تھے، تلواریں آپ کے خلاف ہیں، دیکھیے یہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں کھڑے، یہ شام کی فوج کے اندر کھڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا، امر سعد مجھے واپس مکے کے اندر بھیج دو، میں واپس چلا جاتا ہوں، یا مجھے یزید کے ساتھ میری ڈائریکٹ ملاقات کرا دو، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنے فیصلے طے کر لیتا ہوں، اگر نہیں مجھے کسی ایسے علاقے کے اندر، ملک کے اندر بھیج دیں اور میں اللہ کے دین کی جا کے تبلیغ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں لڑنے مرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس نے ایک خط لکھا یزید کی طرف، راتوں رات اس نے سوار بھیجا کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، اور حضرت امام حسین مان گئے اور واپس جانا چاہتے ہیں۔ تو جس وقت یہ خط یزید کے پاس پہنچتا ہے، وہاں آپ نے ایک نام سنا ہے، شمر بن جوشن۔ یہ شمر بن جوشن، یہ لعنتی انسان وہاں اس وقت یزید کے پاس بیٹھا تھا اور کہنے لگا کہ اگر یزید تو نے آج امام حسین کو واپس بھیج دیا تو یہ مکے کے اندر، مدینے کے اندر تیرے خلاف ایک بہت بڑا محاذ کھڑا کر دے گا، ان کو جانے نہیں دینا، اور یہ امر سعد اس کو مزولی کے احکامات جاری کریں اور مجھے فوج کا کمانڈر ان کی بھیجے، میں جا کے سارا کام سنبھالتا ہوں۔ یزید نے وہاں سے آرڈر جاری کیے اور امر سعد کے آرڈر اسے مزول کیا اور شمر بن جوشن کو شامی فوج کا لشکر آرمی چیف بنا کے احکامات بھیج دیے۔ اب شمر بن جوشن آ گیا۔ اب شمر بن جوشن اس نے آ کے امام حسین کے ساتھ مذاکرات کی، آپ نے وہی باتیں بتائیں، تو شمر کہنے لگا دو باتیں ہیں آپ کے ساتھ، یا آپ یزید کی بیعت کر لیں یا آپ ہمارے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، میں نے اسے خود دیکھا ہے، زنا کرتے ہوئے میں نے اسے خود دیکھا، شراب پیتے ہوئے میں نے اسے خود دیکھا ہے۔ فرمایا میں مدینے میں تھا اور یہ مدینے میں آیا، ابھی یہ امیر معاویہ کی حکومت موجود تھی، فرمایا یہ مدینے کے اندر آیا، اس نے آ کے یہاں آ کے شراب پیا اور اس نے مجھے کہا، میں نے پوچھا یہ بھوک کس چیز کی آ رہی ہے، تو یہ کہنے لگا کہ یہ شام کی ایک مشروب ہے، شربت ہے، ہم وہ استعمال کرتے ہیں، اے حسین آپ بھی پی لیں۔ تو میں نے فرمایا کہ یہ تو ایک شراب ہے، میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا، فرمایا اس زانی کے ہاتھ کے اندر حسین کا ہاتھ چلا جائے، اور فرمایا اس شرابی کے ہاتھ کے اندر حسین کا ہاتھ چلا جائے، در حقیقت یہ حسین کا ہاتھ نہیں جا رہا، فرمایا کہ علی کا ہاتھ جا رہا ہے اور امام الانبیاء کا ہاتھ جا رہا ہے اور فاطمہ کے دودھ کا ہاتھ جا رہا ہے۔ اگر میں ایک یزیدی کو اور ایک شرابی کو، ایک زانی کو مان لوں تو کل قیامت تک کے لیے لوگ کہیں گے حسین نے تو ہاتھ دے دیا تھا شرابی کے ہاتھ کے اندر، حسین نے ہاتھ دے دیا تھا ایک زانی کے ہاتھ کے اندر، تو ان کے لیے سند بن جائے گی۔ پر میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں لیکن ہاتھ نہیں دے سکتا۔ وہاں سے ایک آدمی جس کا نام ہے مالک بن عروہ، امام حسین نے یہاں خیمے لگائے، خیمے کے پیچھے آپ نے ایک خندق کھدوائی اور وہاں سے آگ لگوا دی تاکہ کوئی شامی لشکر کا کوئی فوج لوگ اور پیچھے ہماری خواتین کی طرف یا خیموں کی طرف نہ آئیں۔ تو عامر مالک بن عروہ یہ یزیدی لشکر کا ایک نوجوان ہے، اور اس نے اس وقت امام علی مقام کے سامنے آیا، کہنے لگا حسین دوزخ کی آگ تو بعد میں جلنی تھی، تو نے اپنے لیے دوزخ کی آگ یہاں تیار کرائی ہے، دوزخ کی آگ آپ نے دنیا کے اندر جلا کے رکھ دی ہے۔ تو حضرت امام حسین کے ساتھ حبیب ابن مزیر یہ ساتھی کھڑے ہیں۔ حبیب ابن مزیر کے بارے میں آیا طریق کے اندر پڑھیں، فرمایا ان کا نشانہ ایسا فٹ تھا، فرمایا جہاں نشانہ لگاتے کبھی ان کا نشانہ خطا نہ جاتا، اور امام حسین سے کہنے لگے آپ اجازت دیں میں نشانہ تیر کا لگاتا ہوں، جس زبان سے جس منہ سے اس نے کہا ہے کہ جہنم کی آگ تو نے اپنے لیے تیار کی ہے۔
تو حسین پاک نے کیا کہا ہے؟ فرمایا میرے نانا مصطفیٰ کا دین ہے، اور فرمایا کسی کے چہرے کے اوپر نہیں مارنا، فرمایا اس کا بدلہ اللہ خود لے گا۔ فرمایا یہ اپنی سواری کے اوپر سوار کھڑا تھا اور اس کا گھوڑا دوڑا، اور جس وقت دوڑا اور یہ اپنے گھوڑے سے نیچے آیا، فرمایا اس کا پاؤں ایک رکاب کے اندر پھنس گیا، فرمایا اس کے گھوڑے نے اسی آگ کے اندر اسے جا کے پھینکا۔ فرمایا وہاں ایک شامی لشکر کا ایک فوجی کھڑا تھا جن کا نام تاریخ کے اندر آیا کہ مسروع بن ویل، یہ شامی لشکر کا نوجوان ہے، فوجی ہے، اس نے یہ منظر دیکھا، یہ اپنے گھوڑے کو دوڑانے لگا، فوج کو چھوڑنے لگا۔ اس کا ایک بھائی تھا عبد الغفار، کہنے لگا کیا ہو گیا؟ یہاں انعام ہے، یہاں لشکر کھڑا ہے، یہاں سب کچھ ہے، اور تو اس لشکر کو چھوڑ کے میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ مسروع بن ویل کہنے لگا کہ لوگوں تمہیں ابھی نظر نہیں آیا، امام حسین کی کرامت تم نے نہیں دیکھی کہ جس کے لیے مالک بن عروہ نے آپ کی شان کے اندر بکواس کی ہے، اور وہ چلتا ہوا نظر تمہیں نہیں آ رہا، اور میں اس فوج کے اوپر، اس دولت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، میں اس فوج کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور وہاں سے حضرت حر کھڑے ہیں، اور حضرت حر جس وقت شام کے اندر کھڑے ہیں، تو شام کی فوج کے اندر کھڑے ہیں، تو شمر کہنے لگا کہ اے حر، میں نے کبھی آپ کو ایسا پریشان نہیں دیکھا جتنا آج پریشان میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت حر کہنے لگے ہاں پریشانی ہے۔ فرمایا پریشانی یہ ہے، ایک سائڈ پہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، اور ایک سائڈ پہ مجھے جنت نظر آ رہی ہے، ایک سائڈ پہ مجھے جہنم نظر آ رہی ہے۔ یہاں مال سب کچھ ہے لیکن جہنم ہے، اور امام حسین کے پاس مجھے جنت نظر آ رہی ہے، نواسۂ رسول ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو حضرت حر نے اپنی سواری کو ایڑی لگائی، تو فرمایا حسین کے لشکر کے اندر آ کے حاضر ہو گیا۔ فرمایا یہ نعرہ حر کا تھا جب فوج شام سے نکلا، یوں نکلتی ہیں جہنم سے خدا والے، کہڑا جہنمیوں کے اندر کھڑا تھا، لیکن اپنی اسی وقت فیصلہ کیا کہ اس فوج کا ساتھ نہیں دینا، اگر ساتھ دینا ہے تو امام حسین کا ساتھ دینا ہے۔ تو میرے بھائی، امام حسین کے پاس یہ پہلے جتنے آپ کے ساتھی حضور کے صحابہ اور وہ شہید ہوئے، اس کے بعد پھر آپ کے خاندان کی باری آئی۔ جس وقت علی اکبر کی باری ہے، علی اکبر آپ نے آپ اپنے شہزادے کو تیار کرتے، میدان کے اندر وہ جاتے، اور جس وقت وہ شہید ہوتے اٹھا کے لے آتے، تو جس وقت علی اکبر میدان کے اندر اترتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اور کئی شامی فوجی واصل جہنم ہوئے، تو جس وقت یہ گرتے ہیں سواری سے نیچے آتے ہیں، امام حسین جا کے اٹھاتے ہیں، تو فرمایا ان کے چہرے کے اوپر زخم نہیں آیا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام حسین فرماتے ہیں میں نے قاسم کی لاش کو اٹھایا تو اسے ایسے نہیں اٹھایا، فرمایا میں نے چادر بچھا کے اس کے ٹکڑے اکٹھے کیے ہیں۔ فرمایا اسی طرح آن و محمد کی لاشوں کو اٹھایا ہے تو ان کو اٹھا کے خیمے کے اندر رکھا ہے، تو فرمایا میں نے کسی کی آنکھ کے اندر آنسو نہیں دیکھا۔ علی اکبر سے پوچھنے لگے علی اکبر کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ حضرت علی اکبر آپ کے جوان بیٹے ہیں، عرض کرنے لگے ابا جان، اور آنسو اسی لیے آ رہے ہیں، اور آپ ایک ایک کو تیار کر کے میدان کے اندر بھیجتے رہے، اور ہمیں آسرا تھا، ہم آپ کے پیچھے کھڑے تھے، اور میرے جانے کے بعد پیچھے آپ کے لیے سہارا کوئی نہیں۔ امام حسین نے وہاں جو جملہ کہا ہے دوستو، یہ یاد رکھنے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا پریشان وہ ہو جو خدا کو ناراض کر لے، اور جو خدا کو راضی کر لے اسے کس چیز کی پریشانی ہے؟ ہم نے خدا کو حاصل کیا ہے،
اور میں نے ایک ایک کی قربانی اللہ کے حضور پیش کر کے پھر بھی کہا ہے حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ فرمایا کسی کی لاش کو آپ نے دفن نہیں کیا، اور جس وقت علی اصغر آپ کے ہاتھوں میں شہید ہوئے فرمایا آپ نے علی اصغر کی لاش کو دفن کیا۔ مورخین لکھتے ہیں فرمایا کیوں دفن کیا؟ فرمایا یہ ننھے تھے، چھوٹے تھے، فرمایا آپ جانتے تھے ہماری لاشوں کے اوپر یہ گھوڑے دوڑائیں گے، فرمایا اگر علی اصغر کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑے فرمایا اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت امام حجر عسقلانی آپ فرماتے ہیں میں حلب کے اندر تھا جس وقت یہ شہادت پیش آئی، فرمایا خواب کے اندر ایک کالا کتا میرے سامنے آیا، کالا کتا میرے سامنے آیا اور اسے پیاس لگی ہوئی ہے اور فرمایا پانی کو تلاش کر رہا ہے، فرمایا میں اس کو پانی پلانے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ خواب کے اندر فرماتے ہیں فرمایا مجھے حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا امام حجر عسقلانی اس کو پانی نہیں پلانا، یہ کتا نہیں بلکہ میرے نواسے کا یہ قاتل ہے، فرمایا جو قاتل ہے آج یہ پھر رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے حسین کو قتل کیا ہے جہنم کے اندر جتنا عذاب دوسروں کو دیا جائے گا اور اس کا آدھا حصہ اس کو دیا جائے گا جس نے امام حسین کو قتل کیا اور جس نے شہید کیا ہے۔ میرے بھائی اس کربلا کی سرزمین کے اندر حضرت علی شیر خدا کے 6 بیٹے ہیں، ایک امام حسین اور ایک حضرت عباس، ان 2 کا نام آپ اکثر سنتے ہیں، اور 4 بیٹے اور جو آپ کے ہیں جن کا نام کئی مورخین نے لکھا ہے، ایک کا نام ہے ابو بکر بن علی، ابو بکر بن علی یہ بھی حضرت امام علی کا بیٹا ہے، عمر بن علی یہ بھی حضرت علی کا بیٹا ہے، عثمان بن علی یہ بھی علی کا بیٹا ہے، اور چوتھے کے بارے میں آتا ہے ایک جعفر دوسرا محمد، فرمایا یا محمد بن علی یا جعفر بن علی، یہ 6 بیٹے آپ کے اسی کربلا کی سرزمین میں شہید ہوئے۔ میں آپ دوستوں سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں آپ جن کو اللہ اولاد عطا فرمائے کن کے نام کے آپ اپنی اولاد کا نام رکھتے ہیں؟ جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے یا اپنے دادے کے نام کے اوپر اپنے والد کے نام کے اوپر اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہیں، تاکہ جو میری محبت اپنے والد کے ساتھ تھی اور اس کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کے علاوہ اگر آپ نام رکھتے ہیں کہ ہاں کہ مجھے اپنے نبی کے نام کے ساتھ محبت ہے تو میں اسے محمد اویس رکھتا ہوں، محمد زید رکھتا ہوں اور محمد عمر رکھتا ہوں، تو ذرا بتائیں حضرت علی شیر خدا نے اپنے بیٹوں کے نام کس کے نام پہ رکھے ہیں؟ ابو بکر بن علی کا نام بھی آپ کے بیٹے کا نام ہے جو کربلا کی سرزمین میں حسین کے ساتھ کھڑا ہے، اور عمر بن علی بھی آپ کے بیٹے کا نام ہے اور کربلا کی سرزمین میں جس نے شہادت پائی ہے، اور عثمان بن علی بھی آپ کے بیٹے کا نام ہے جس نے کربلا کی سرزمین میں شہادت پائی ہے، اور جعفر بن علی بھی آپ کے بیٹے کا نام ہے، اور یہ علی کے بیٹے کا نام ہے۔ اور دوسرا نام ابو بکر بن حسن بن علی، حضرت امام حسن کا بیٹا، ان کا بیٹا بھی کربل، ایک قاسم شہید نہیں ہوا، آپ کے 3 بیٹے کربلا کی سرزمین میں شہید ہوئے، اور ایک کا نام ہے ابو بکر بن حسن بن علی، یہ بھی کربلا کی سرزمین میں شہید ہوئے، اور قاسم بن علی یہ بھی کربلا کی سرزمین میں شہید ہوئے۔ میں ایک آپ دوستوں سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جہاں کسی کی فوتگی ہو ہم کہتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ ہم اعلان کر رہے ہیں یہ نوجوان تھا، بڑا قابل تھا، بڑا ذہین تھا۔ میرے بھائی وہ جتنا قابل ہو علی اکبر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، علی اصغر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، قاسم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور محمد کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور علی اکبر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، امام حسین کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام حسین یہاں امت محمدی کو پیغام دینا چاہتے ہیں، لوگوں یہ سب کچھ ان کی عظمت بلند تھی، ان کے برابر کوئی نہیں تھا، لیکن ہاں ایک چیز ان سے اعلیٰ ہے۔
فرمایا حسین کا سر بھی کٹ سکتا ہے، علی اکبر کے سر کی قربانی دی جا سکتی ہے، علی اصغر کی قربانی دے سکتا ہوں، اور محمد کی قربانی دے سکتا ہوں، قاسم کی قربانی دے سکتا ہوں، لیکن دین کا جھنڈا نیچے گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور دین کو بلند دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو سب کچھ قربان کر کے دین کو بلند کیا ہے۔ یزیدی فوجی اور شامی فوجی حیران ہیں، فرمایا اگر یہ زندہ تھا تب بھی یہ زندہ تھا، اس وقت بھی زندہ تھا، اگر یہ نیچے نہیں آیا، فرمایا اگر یہ اس کا سر کٹ کے در سے جدا بھی ہو گیا ہے، فرمایا پھر بھی نیچے نہیں آیا، اس کا سر پھر بھی بلند ہے۔ حیران ہیں وہ لوگ کہ ہاں کہ ان کا سر نیچے نہیں آیا۔ میرے بھائی، جو دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، آج نماز کے لیے آپ نے زور کی نماز کے بارے میں آیا، آپ نے زور کی نماز اپنے خیمے کے اندر ادا کی، خیمے کے اندر آپ نے زور کی نماز ادا کرنے کے بعد اور میدان کے اندر اترتے ہیں، اور جس وقت آپ کی شہادت ہوتی ہے، یہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ایک سجدہ ایسا بھی ہے کہ زبان کے اوپر ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور اوپر خنجر چل رہا ہے، اور اللہ کا نام بھی بلند کیے جا رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ حسین ہے، اور دنیا کو بتایا ہے لوگوں میں نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آخری پیغام تمہیں دے کے جا رہا ہوں میرے بھائی، نوجوانوں، دوستو، اگر حسین کے ساتھ محبت ہے، حسین کے ساتھ پیار ہے، تو پھر یہ 1443 ہجری کا یہ سال شروع ہے، اور آپ تحیہ کر لیں، ہم نے نماز کو نہیں چھوڑنا، قرآن کو نہیں چھوڑنا، قرآن کو بھی پڑھنا ہے، قرآن بھی آپ کے ساتھ ہے، اور نماز دین، اس کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کیا ہے۔ اور آخر میں آپ دوستوں سے ایک گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں، دعوت بھی دینا چاہتا ہوں، سبھی دوست آج رات بعد نماز عشاء امام حسین کی شان میں عقیدت اور نذرانہ پیش کرنے کے لیے آپ کی ذکر حسین کی محفل کو ہم کیا سجانے والے ہیں، یہ تو اللہ ہی سجاتا ہے۔ یہاں ان محفلوں میں آ کے بیٹھنا یہ ہمارے لیے نجات کا سبب ہے۔ تو میں سبھی دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، آج رات اسی جامعہ مسجد گلزار مدینہ کے اندر ذکر حسین کی محفل سجائی گئی ہے، منعقد کی گئی ہے، اور انشاءاللہ محفل کے یہ زیادہ ٹائم نہیں ہوگا، تقریباً 11 بجے سے پہلے محفل کو ختم کیا جائے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک تلاوت، ایک یا دو نعت شریف، اس کے بعد بیان شروع ہوگا، اور حضرت علامہ قاری محسن سیالوی صاحب، ان کا خطاب چند منٹ کے لیے، 20 منٹ 25 منٹ کے لیے ان کا خطاب ہوگا، اس کے بعد آدھا گھنٹہ 35 منٹ کا خطاب حضرت علامہ قاری محمد اظہار چشتی صاحب کا خطاب ہوگا، اس کے بعد ختم شریف اور دعا ہوگی، صلاۃ والسلام ہوگا، اور سبھی دوستوں کو یہاں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے لنگر کھلایا جائے گا، اور بڑے سے لے کے چھوٹے تک سبھی کو میری طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، نمازیوں کی طرف سے یہ دعوت ہے، آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے، اور یہ شرکت اس نام پہ کرنی ہے کہ اس نواسہ جس نبی کا ہم نے نانا، جس کے نانے کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور جو ہمارے جنت کے اندر جنہوں نے ہماری سرداری کرنی ہے، جنہوں نے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں الحسن والحسین و شباب اہل الجنہ، عام طور پہ یہاں کہا جاتا ہے، میں نے کئی باتیں سنی ہیں کہ اہل سنت اہل بیت کی شان کو بیان نہیں کرتے۔ دوستو، ہم اس شان کے قائل نہیں کہ صحابہ کو گالیاں نکالی جائیں، اہل بیت یا اطہار کی شان میں بیان کیا جائے۔ تو میں آپ دوست میں نے ٹائم زیادہ ہے، حضرت امام حسین جس وقت شامی فوج کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے ان سے مخاطب ہو کے کہا، آپ مجھے جانتے نہیں میں کس کا نواسا ہوں، میری شان کو نہیں جانتے۔ فرمایا حضرت جابر بن انصاری جو حضور کے صحابی ہیں، ان سے جا کے پوچھے میری شان کیا ہے۔ فرمایا حضرت ابو سعید خدری مدینے کے اندر رہتے ہیں، جائیں ان سے جا کے پوچھے میری شان کیا ہے۔ فرمایا حضرت زید بن ارقم، ان سے جا کے پوچھے میری شان کیا ہے۔ تو امام حسین نے کن کے نام لیے؟ صحابہ کے نام لیے۔ یہ برسوں ترسوں کی بات ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کو مرید بھی کہا جاتا ہے، مراد بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی شان کے اندر، یہ جلوس کے اندر جو ان کی شان کے اندر گستاخی کی گئی، ہم اس شان کے قائل نہیں۔ اہل بیت اطہار بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، اور حضور کے صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ حضور کی 2 شاخیں ہیں، اور دونوں شاخیں اعلیٰ ہیں۔ نہ ہم کسی صحابی کی شان کے اندر گستاخی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، نہ ہی اہل بیت اطہار کے بارے میں ہماری زبان کے اوپر ایسا الفاظ نہ آئے
اور جو ان کی شان کے مخالف ہو، تو ہم دونوں کو ماننے والے ہیں۔ اللہ ہم کو حضور علی انشاءاللہ قیامت کے دن اہل سنت کے ہاتھ کے اندر یہ دونوں جھنڈے ہوں گے، ایک ہاتھ کے اندر صحابہ کا جھنڈا ہوگا اور ایک ہاتھ کے اندر اہل بیت اطہار کا جھنڈا ہوگا۔ تو یقیناً ہم خوش قسمت ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں وہ شان بیان کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو وہ خزانہ دیا ہے، آپ کسی کی شان کے اندر گستاخی کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ایک آدمی اگر ماں باپ کا بھی مخالف ہے، ماں باپ کا گستاخ ہے، تو ماں باپ بھی اسے اپنے گھر کے اندر نہیں رہنے دیتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی، کسی اہل بیت کی گستاخی کے بارے میں اہل سنت سوچ ہی نہیں سکتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد